إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تمام تعریف، تمام کبریائی، عظمت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی ہم سب کا پالنہار ہے، وہی ہم سب کا حقیقی معبود ہے، اسی کے قبضے میں ساری ملکیت ہے، ساری بادشاہت ہے۔ درود و سلام ہو اس نبی امت پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے۔ جو یہاں ہم کریں گے وہی آخرت میں پائیں گے، جو یہاں ہم بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے، جو یہاں عمل کریں گے آخرت میں اسی کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اور یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا ایک فانی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اس کو زوال ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے،
وہی اصل زندگی ہے، وہی پائیدار زندگی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے، اور ہم اس دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تاکہ ہم آخرت کی زندگی کو سنوار لیں۔ ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کو بنا لیں، اور ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا جو ہم اس دنیا میں کیے ہیں۔ کوئی بھی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، فرشتے محفوظ کر رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، دو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارے عمل کا پورا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور وہاں رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کیا ہوگا آخرت میں وہ ملنے والا ہے، اگر برا کیا ہوگا وہ بھی دیکھے جائے گا۔ اللہ نے سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ محترم حاضرین، جب یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہمارا یقین ہے ان چیزوں پر، تو عقل مندی اسی میں ہے، اور ہر مومن عقل مند ہی ہوتا ہے۔ مومن وہی ہے جو آخرت کی سوچے، آخرت کی فکر کر لے۔ تو عقل مندی اس بات میں ہے کہ ہم اس چیز کے لیے تیاری کر لیں جس چیز کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے، اور مسافر کی ہمیشہ اپنی منزل پر نظر ہوتی ہے کہ وہ سفر میں جو چیزیں اسے نظر آتی ہیں وہ ان طرف دھیان نہیں دیتا۔ ایک مسافر ہے، ریل میں، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، دوران سفر اسے کھڑکی کے باہر خوشنما مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ ہریالی اسے نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑیں اسے نظر آ رہے ہیں، یہ دریائیں اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اس کی نظروں کو کھینچ رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں۔ یہ آبشاریں ہیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہ ہوا کے جھونکے ہیں، یہ تمام چیزیں مسافر سفر کے دوران دیکھتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اس کا دل لبھاتا ہے۔ کیا وہ مسافر ان چیزوں کو دیکھ کر اپنا سفر چھوڑ دے گا؟ کیا وہ مسافر ٹرین سے اتر جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ یہ سارے مناظر اسے اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ اچھی دکھنے والی چیزوں کی طرف وہ نہیں جاتا، بلکہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ یہی ایک مومن کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوشنما بنایا ہے۔ یہ دنیا ایک رنگین ہے، دل فریب ہے، اپنی طرف مائل کرنے والی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیں، ہم ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی طرف رواں دواں ہوں، آخرت کی ہم تیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں کا ہر شخص یہ غور و فکر کر لے، یہ دیکھ بھال کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، یہ تعلیم دی کہ تم کل کے لیے دیکھ بھال کر لو، آنے والے دن کے لیے دیکھ لو کہ کیا سامان تم نے تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غد کہا ہے۔ عربی میں غد کہتے ہیں آنے والا دن، کل کا جو دن آنے والا ہے اسے عربی میں غدن کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے غدن سے تعبیر فرمایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کے لیے تم تیاری کر لو، بلکہ آنے والے کل کے دن کے لیے تم تیاری کر لو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، یہ اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جس طرح ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ آنے والا دن آئے گا،
کل کا سورج طلوع ہوگا، آج کا سورج ڈوبے گا، کل کا سورج آئے گا، طلوع ہوگا۔ یہ ایک یقین بندے کو ہوتا ہے کہ آنے والا دن یقینی ہے، تو اسی طرح قیامت کا دن بھی یقین ہے۔ تم یہ جان لو کہ جس طرح آنے والا دن یقینی ہے، آنے والی قیامت بھی یقینی ہے۔ اور اسی طرح کل کہہ کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ آنے والا دن بالکل قریب ہے، کہ انسان کل ہو جائے گا، کل آنے والا ہے، تو ایک قریب کے چیز کو تصور کرتا ہے، آنے والے دن کو قریب تصور کرتا ہے، تو قیامت بھی بالکل قریب ہے۔ بندہ جیسے ہی مرے گا، اس کے آخرت کے مراحل اس کے لیے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کل کہہ کر، یعنی وہ چیز بالکل قریب تمہارے سے کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جس طرح دونوں انگلیاں آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں، میری بعثت، میں جو بھیجا گیا ہوں، اور میرے بعد پھر قیامت اسی طرح آئے گی۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا غد کہہ کر کہ آنے والا جو دن ہے مختصر ہے، یہ دن کیسا بھی ختم ہی ہونے والا ہے، مختصر سی مدت ہے، تو یہ دنیا بھی بہت ہی مختصر ہے، دنیا کی مدت بہت ہی مختصر ہے، آنے والی زندگی بہت طویل ہے، وہ ایک عرصے دراز تک رہے گی، پائیدار رہے گی، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دی ہیں سورہ حشر کی اس آیت میں۔ محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے، آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے بہترین الفاظ فرمائے ہیں کہ امام بخاری نے خود اسے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا گزر رہی ہے، پیٹھ دکھا رہی ہے، بھاگ رہی ہے دنیا، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت قریب سے قریب تر آ رہی ہے، ہماری طرف لپک کر آنے والی ہے، دنیا پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے۔ فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا میں ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، دنیا کو بھی چاہنے والے ہیں، آخرت کو بھی چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا تم آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے پرستار بن جاؤ، آخرت کے تم طلبگار بن جاؤ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ آج آپ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، بعض پرس آپ سے ہونے والی نہیں ہے، یہاں عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اور کل آنے والے دن حساب ہی ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، لہذا اس دن کے لیے تم تیاری کر لو۔ محترم حاضرین، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو رنگین بنایا ہے، دل فریب بنایا ہے، لیکن عقل مندی اسی میں ہے کہ آدمی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آخرت کی طرف رواں دواں ہو جائے، اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، باعث زینت ہے، خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چیز کو بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ بندہ کون ایسا سچا بندہ ہے جو ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو بلکہ آخرت کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثالیں دی ہیں کہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اس کو بتانے کے لیے مثالوں سے اللہ کے رسول نے واضح فرمایا ہے، کیونکہ مثالیں جب بیان کی جاتی ہیں کسی چیز کے لیے تو بندے کے دل میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اور آخرت سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو، ایک بندہ ہے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوتا ہے، سمندر میں ڈبو کر اپنی انگلی کو نکالے تو اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہوا ہوگا؟ ایک قطرہ، بمشکل ایک قطرہ اس کی انگلی میں لگا ہوا ہوگا۔ یہی دنیاوی زندگی ہے، اور جو سمندر کا جو پانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا، یعنی دنیا کی زندگی بس مختصر سا سامان ہے، سمندر کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ جو انسان کے ہاتھ کو لگ جائے، اس کی انگلی کو لگ جائے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ جبکہ آخرت کی زندگی سمندر کی جو وسعتیں ہیں، اس میں جو گہرائی ہے، جو اس کا پانی ہے، وہ آخرت کی زندگی یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔
اور نعمتوں کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں یہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا لِمَوْضِعِ صَوْبٍ فِي الْجَنَّةِ کہ جنت میں آدمی کو ایک کوڑے کی جگہ بھی مل جائے، کوڑا جسے انسان جانور ہانکتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے جسے ہنٹر استعمال کرتا ہے، اسے کوڑا کہتے ہیں، وہ کوڑا رکھنے کی بھی اگر جنت میں جگہ مل جائے تو یہ اس کے لیے دنیا میں پائی جانے والی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، صرف اتنی سی زمین اگر مل جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا جسے جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے آخر میں اسے نکالا جائے گا اور جنت میں اس کا جانا طے ہے، اور جنت میں سب سے آخر میں وہ داخل ہوگا، اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد، سزائیں لینے کے بعد جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، سب سے آخر بندہ وہ ہوگا، اور جنت کا سب سے نچلا طبقے میں وہ ہوگا، یعنی کم تر درجہ اسے دیا جائے گا۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اسے جنت میں جو جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ دنیا اس جیسی 10 سلطنتوں کا وہ مالک ہو جائے، دنیا جیسی 10 سلطنتیں اس کے پاس ہوگی، اتنی اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرمائے گا جنت میں، جبکہ سب سے کم تر درجہ اسے دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہوگا، جہنم میں وہ جائے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں نعمتوں سے نوازا، عیش کی زندگی وہ گزارا، خوشحالی کی زندگی گزارا، اور کبھی اس نے مصیبتیں نہیں دیکھی۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک جھونکا اسے جہنم کا دیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، اے ابن آدم کیا کبھی تو نے بھلائی دیکھی ہے، کبھی خوشحالی تجھ پر سے گزری ہے؟ تو وہ قسم کھا کر کہے گا لا واللہ یا رب، اے اللہ کی قسم میں نے ایسی یعنی خوشحالی کی زندگی میں نے دیکھی ہی نہیں، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی وہ خوشحالی کی زندگی گزار کر جائے، جہنم کا ایک غوطہ دینے سے وہ خوشحالی کیا ہے بھول جائے۔ اور ایک دوسرے شخص کو اس کے برعکس ایسا لایا جائے گا جس کا جنت میں جانا طے ہوگا، لیکن دنیا میں وہ پریشانیوں کی زندگی گزارا ہوگا، مصیبتوں سے گزرا ہوگا، پریشانیوں سے گزرا ہوگا، اور اسے جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تجھ پر کبھی مصیبتیں گزری ہیں، پریشانیاں کیا تجھ پر سے گزری ہیں؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے پریشانی دیکھی ہی نہیں، حالانکہ اس کی ساری زندگی پریشانیوں سے گزری، لیکن آخرت میں جب اس کا جنت میں جانا طے ہوگا، اس کے جانے سے پہلے ایک جھونکا اسے دیا جائے گا، ایک غوطہ جنت کا اسے دیا جائے گا، پھر اسے جب یہ سوال کرے گا تو مصیبتیں بھول جائے گا۔ یہ دنیا کی یہ مثال، آخرت کی یہ مثال کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا فانی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ہیچ ہے، اور یہاں کی زندگی ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقت ہے جو آپ کو مہلت کے لیے دیا گیا ہے۔ انسان یہاں زندگی گزار رہا ہے 40 سال، کسی کے 50 60 70 ہوتے ہوئے ایک بڑی عمر بھی گزار لیتا ہے، لیکن کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، یہ اتنی ہی مدت ہے جتنی مدت آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کو پہچان لے، اتنی سی مدت ہے۔ اور قیامت کی جب ہولناکیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، اور اس دن کے طویل دن کو اس دن اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، اس دن کی وحشت کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اسے یہ احساس ہوگا، یہ محسوس ہوگا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ اسے ایسا لگے گا میں تو صرف دنیا میں صبح کا ایک وقت یا شام کا ایک وقت گزار کر آیا ہوں، 1 گھنٹہ ہی دنیا میں رہ کر آیا ہوں، جب آخرت کی زندگی کو دیکھ کر وہ کمپیئر کرے گا جب دنیا کی زندگی کو۔ تو لہذا ایک عقل مند مومن وہی ہے جو اس دنیا میں مگن ہونے کے بجائے آخرت کی طرف فکر کرے، آخرت کی وہ کوشش کرے، اس کا ہر عمل آخرت کے لیے ہو جائے۔ وہ اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے اوامر پر چلے، اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، نیک عمل میں وہ آگے بڑھتا رہے تاکہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔
یہی کامیابی ہے، جو جہنم سے بچ جائے، آخرت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو مرتد ہیں، جو منافق ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ان کی یہ تصور ہے، ان کا یہ مطمع نظر ہے، جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، یہی دنیا ہی کو ہر یعنی تصور کر لیتے ہیں، سب کچھ یہی ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب کی، جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہود، یہ عیسائی، یہ مرتدین، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو خرید چکے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو بھلا چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں اور دنیاوی زندگی کو خرید چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت بتایا ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اہل ایمان جب کبھی دنیا کی طرف توجہ دینے لگے، دنیا کی طرف جھکنے لگے، مال و متاع کی طرف رغبت رکھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائے۔ جنگ بدر کا موقع ہوا، جنگ بدر کے بعد جب وہ قیدی آئے تو مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ۔ کسی نے کہا انہیں معاف کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جب انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا گیا، فدیہ لے لیا گیا، کچھ پیسے لے کر، کچھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صحابہ کرام کے لیے تنبیہ فرما دی کہ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم کیا دنیاوی زندگی کو چاہ رہے ہیں؟ کیا تم دنیاوی ساز و سامان کو چاہ رہے ہو؟ اللہ تو آخرت چاہ رہا ہے تم سے، اللہ تم سے آخرت کو چاہ رہا ہے۔ جنگ احد میں جو شکست کھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو دنیا کو چاہنے لگ گئے، یہ سمجھنے لگے کہ مال غنیمت ملنے والا ہے اور جنگ کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لپکنے لگے، جس کی وجہ سے جنگ ہارنی پڑی۔ تو تم میں سے کچھ ایسے ہو گئے جو دنیا کو چاہنے لگ گئے، حالانکہ اللہ رب تم سے آخرت کو چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی، تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، اے ایمان والو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے جا لگ جاتے ہو۔ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم یہ کرتے ہو کہ زمین سے جا چپک جاتے ہو، تم کیا دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اہل ایمان کو۔ تو دنیا کی طرف جب کبھی مسلمان مائل ہوئے، مومن مائل ہوئے، اللہ نے تنبیہ کی، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی ہے، وہاں کا مال و متاع ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ ہم اس دن کی فکر کیا کریں، آخرت کی تیاری کیا کریں، اس دن کے لیے توشہ بنائیں اور اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جب ایک شعور کے ساتھ زندگی گزارے، ایک شعور بامقصد زندگی گزارے۔ ایک مومن کی زندگی یقیناً ایک مثالی زندگی ہوتی ہے، ایک مومن کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے، ایک مومن کی زندگی ایک شعور والی زندگی ہوتی ہے، وہ بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، لاشعوری میں، لاپرواہی میں اس طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، بلکہ اس کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ بنا لوں، آخرت کی میں تیاری کر لوں، یہ شعور، یہ احساس ایک بندے مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ سلف کی زندگیاں پڑھتے ہیں ہم، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایک ایک عمل میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جاگنا سونا، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے ہوتا ہے، اپنی فکر میں وہ گزارتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر کا دور ہے، امیر المؤمنین خلافت پر ہیں، ایسے وقت میں ان کی کیفیت انہوں نے دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دھوپ کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اس میں ایک شخص مجھے دور چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جب قریب آیا تو میں نے دیکھا یہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے انہیں بلایا، آئیے،
امیر المؤمنین جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا کیا معاملہ ہے کہ اتنی کڑک دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں آپ نکلے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کی ذمہ داری مجھ پر ہے، بیت المال کا مال کا محافظ میں ہوں، اور وہاں کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے، بیت المال میں سے ایک اونٹ غائب ہو چکا ہے، کہیں بھاگ گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں، اور مجھے فکر ستائی ہوئی جا رہی ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیت المال کے تعلق سے مجھ سے پوچھ لے، اس اونٹ کے متعلق مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں؟ مجھے فکر مجھے نکال رہی ہے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے آپ امیر ہیں، آپ اپنے کسی غلام کو بھیجیں، وہ ڈھونڈ کر لائے گا، آپ یہاں کچھ بیٹھے آرام کریں، پانی لیں۔ جب انہیں پانی پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کہنے لگے حضرت عثمان کو تنبیہ کرتے ہوئے انت ستحمل عنی وزر امام اللہ یوم القیامہ، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ جو بوجھ مجھ پر اللہ نے مجھ پر ڈالا ہے اس کی ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں۔ ہر ذمہ داری ایک بوجھ ہوتی ہے، انسان کو اسے لے کر چلنا ہے، نبھانا ہے، اس سے باز پرس ہونے والی ہے۔ ہر شخص ایک ذمہ دار ہوتا ہے اپنی جگہ، ہر گھر کا فرد ایک ذمہ دار ہے، ایک باپ ہے، ایک گھر کا وہ سرپرست ہے، ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ جب ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آئے گا، ہم عمل میں اچھائی اپنائیں گے، حسن کو اپنائیں گے، اچھا کام کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ مل رہا ہے۔ حضرت عثمان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو میرا بوجھ ہے کیا تم وہ اٹھا لو گے؟ یہ جواب آخرت میں جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس۔ اور دوسرا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے حادثات کو دیکھتا ہے، لامتناہی ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کوئی یہاں آیا چلا گیا، کوئی یہاں آیا ابھی رکا ہوا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی انتظار میں ہے، کسی کی زندگی مختصر ہے، کسی کی طویل ہے۔ ہر شخص انسان ایسی عبرتیں یعنی حادثات کو دیکھتا ہے، حوادث اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، آزمائشاں اس کی نگاہوں سے گزرتی ہیں، موت کا ایک لامتناہی سلسلہ وہ دیکھتا ہے، جنازوں میں وہ شریک ہوتا ہے، اموات میں وہ شریک ہوتا ہے، لیکن انسان اس سے عبرت حاصل نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ موت خود ایک نصیحت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کفا بالموت واعظا، کہ موت خود نصیحت دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان کسی کو موت کو پر دیکھ لے تو انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، ہم نے کتنوں کے ہم نے جنازے پڑھے ہیں، کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کتنے مرتبہ ہم نے قبرستان کی زیارت کی ہے، لیکن کیا یہ چیزیں ہمیں ابھار رہی ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے ضمیر کو زندہ کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ فکر پیدا کر رہی ہیں؟ کیا آخرت کی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہیں؟ انسان اس کی طرف غور و فکر کیا کرے۔ اللہ کے رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جب شریک ہوئے، تدفین کا عمل ہوا، نماز ہوئی، تدفین قبرستان بھی اللہ کے رسول تشریف لے گئے، تدفین ہو گئی، مٹی برابر کر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبر کے قریب بیٹھ گئے اور زار و خطار رونے لگے، اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے روتے ہوئے اللہ کے رسول مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرما رہے ہیں، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اس وقت کے لیے تم تیاری کر لیا کرو، یہ وقت کے لیے تم تیاری کر لو، یہ اصل زندگی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار روتے، قبرستان سے جب گزرتے تو زار و خطار رونے لگ جاتے، کہتے کیونکہ خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوا بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہے، اس میں بھی کامیاب ہوگا، جو اس میں ہی مشکل میں پڑا بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جائیں گے، لہذا اس وقت کے لیے تم تیاری کر لو۔ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبر سے بھیانک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیار کر رہے ہیں، ہمیں ابھار رہے ہیں۔ تو ایک مومن کی زندگی ہمیشہ اس کا مطمع نظر، اس کا گول، اس کی فکر آخرت ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے تیاری کرنے والا بندے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔
اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں اس کا تقوی پرہیزگاری پیدا فرما، اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما، نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم نے جو کچھ عمل کیا اللہ تعالی اس عمل کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر الله واتوب